نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ طلحہ بن عبداللہ بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ایک جنازہ پڑھا تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی قراءت کی اور کہا یہ سنت ہے، اور صحابی کا یہ کہنا کہ یہ سنت ہے مرفوع حدیث کے معنی میں ہوتا ہے، اس کا صحابی کے قیاس اور اجتہاد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول یہ سنت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ ام شریک انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص سے دعا کرو۔ نماز جنازہ کا اصل مقصد میت کے لیے دعائے مغفرت ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے خلوص قلب شرط ہے، اس لیے ہر مسلمان کو جنازہ کی دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا سمجھا ہے، یہ غلط فہمی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں یہ بات نہیں کہ آپ نے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی ہو۔ البتہ میت کو دفن کرنے کے بعد میت کی استقامت کے لیے دعا کرنا مسنون ہے۔ جنازے میں مسلمان اکثر دعائیں مانگتے نہیں اور بعد میں دعائیں مانگنے شروع کر دیتے ہیں۔ نماز جنازہ خود دعا ہے میت کے لیے، اور کہیں گے جو دعائیں مانگتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، حالانکہ ہم اپنی نماز جنازہ جب بھی ہم پڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ اور پھر تکبیر اور اس کے بعد درود ابراہیمی اور اس کے بعد دعائیں اور اس کے بعد پھر سلام، یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے۔ اور احناف کی مساجد میں جو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہیں پتہ نہیں سیکنڈ بھی کتنے لگتے ہیں، اور اہل حدیث اللہ کا فضل سے، اللہ کی رحمت سے نماز جنازہ میت کے لیے خلوص سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ کی نماز پڑھاتے تو فرماتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اے اللہ ہمارے زندوں مردوں حاضر غائب چھوٹوں بڑوں مذکر مؤنث سب کی مغفرت فرما دے، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور جسے فوت کرے اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے اللہ اس جانے والے کے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ نماز جنازہ کا اصل مقصود تو میت کے لیے دعا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے لیے بھی دعا کی جاتی ہے، یہ ایسی دعا ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسلام اور ایمان ہم معنی الفاظ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور مختلف معنی میں بھی۔ جب یہ دونوں اکٹھے استعمال ہوں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال اور ایمان سے مراد باطنی اعمال۔ زندگی میں دل کے ایمان اور یقین کے ساتھ ظاہری اعمال کی اہمیت زیادہ ہے،
کیونکہ معاشرے میں ظاہری اعمال کی بنیاد پر ہی مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز، وفات کے وقت دل میں یقین اور ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ آخرت میں نجات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس لیے دعائے جنازہ میں اسلام پر زندگی اور ایمان پر وفات کی درخواست ہے۔ اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھنا۔ اس سے مراد رشتہ دار، عزیز، دوست کی وفات پر صبر اور دوسرے متعلقہ اعمال سے حاصل ہونے والے ثواب، مثلا نماز جنازہ میں شرکت، کفن دفن کا اہتمام، فوت ہونے والے کے رشتہ دار کو تسلی، تشفی اور ان کے غم میں تخفیف کی کوشش، ان اعمال سے حاصل ہونے والے ثواب کو میت کا ثواب کہا گیا۔ وفات کی وجہ سے زندوں کو حاصل ہونے والا ثواب، اس ثواب کی دعا کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں یہ اعمال خلوص کے ساتھ محض اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق، اور دعا میں یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کی وفات کے غم میں شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ناجائز اعمال کا ارتکاب نہ ہونے دینا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے مرنے والا اپنی زندگی میں نیکی کی تلقین کرتا تھا، برائی سے منع کرتا تھا، صحیح غلط میں امتیاز کرتا تھا، اس کے دنیا چھوڑ جانے کے بعد اس کی رہنمائی باقی نہ رہی۔ اے اللہ اب ہمیں زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اے اللہ تو ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھ۔ یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ واصلہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا تو فرمایا اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہی من فتنۃ القبر وعذاب النار۔ اے اللہ فلاں کا بیٹا فلاں تیرے سپرد اور تیری حفاظت میں، اسے قبر کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو وفا اور حق والا ہے، اس کی بخشش فرما دے، اس پر رحمت فرما، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس سے ثابت ہوا عذاب قبر حق ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے عذاب قبر سے پناہ کی دعا فرمائی، لیکن اس کا تعلق غیب سے ہے۔ جس طرح ہم اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی بہت سی چیزوں پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، اس طرح عذاب قبر پہ بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ لوگوں کے حواس کی گرفت سے باہر ہے۔ قبر کا عذاب کفر اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مثلا جسم اور کپڑوں کو پیشاب سے نہ بچانا، چغلی کھانا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبروں میں مدفون دو شخصوں کو عذاب ہوتے سنا تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ایک تو اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرا لگائی بجائی کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات پہلے کو، اور آپس میں لڑائی کروا دیتا تھا، اور ان دونوں کو پھر عذاب ہو رہا تھا۔ اوہ بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اپنے ایک انصاری آدمی کا جنازہ پڑھایا۔ آپ فرما رہے تھے اللہم صلی علیہ واغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ۔ یہ پوری دعا پڑھی، یہ دعا بھی بڑی اہم ہے، اس میں میت کے لیے دعا ہے کہ اللہ پانی، برف اور اولوں کے ساتھ اس کے گناہ کو صاف کر دے۔ گناہوں کا شیطان سے تعلق ہے، جہنم کی آگ سے تعلق ہے، اس لیے گناہوں کا اثر ختم کرنے کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا ذکر کیا گیا، پانی، برف، اولے۔ دنیا کے گھر سے بہتر گھر جنت کا گھر ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ اور دنیا کے اہل و عیال سے بہتر اہل و عیال جنت کی حوریں ہیں، اس لحاظ سے یہ اس کے لیے یعنی میت کے لیے دخول جنت کی دعا ہے، اور اس میں عذاب قبر کا ثبوت بھی ہے۔
اور اس حدیث میں نماز جنازہ جہری آواز سے پڑھنے کا بھی ثبوت ہے کہ صحابی کہہ رہا ہے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اونچا پڑھا تبھی تو سنا گیا۔ اس لیے ہم اہل حدیث اونچی آواز سے میت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اکثریت نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں کرتی، پھر وہ کم از کم امام کے ساتھ مل کر آمین کہہ کر یہ تو کہہ دے کہ ہاں اللہ اسے معاف کر دے، میرا بابا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو جنازے کی دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جو عزیز و اقارب اور دوست احباب فوت ہو جاتے ہیں، خلوص کے ساتھ اس کے لیے عذاب قبر سے محفوظی کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کارپٹ اس لیے اٹھائی گئی ہے کہ رات عارف